اس کو تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ہم بھی کچھ اور انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب شادی ہو گئی اور ان کے بچے بھی ہوئے تو اب آپ کی عمر کا 45واں سال تھا. اب بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ ہوا. اب یہ اس وقت کا ٹائم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دا ایج آف 35 ہیں، 35واں سال ہے. شادی کون سے سال میں ہوئی تھی؟ جب آپ 25 سال کے تھے. اب یہ 10 سال کے بعد کا واقعہ ہے. ایک زوردار سیلاب آیا تھا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں. یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھیں. اب قریش مجبور ہوئے کہ از سر نو تعمیر کریں. اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے. چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کیا جائے گا. انہیں خانہ کعبہ گراتے وقت بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے. بالآخر ولید بن مغیرہ، یہ وہ شخص تھا جس کی بڑی سہ تھی، جس کی بات بڑی مانی جاتی تھی. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مشرکین مکہ میں سب سے زیادہ ہولڈ رکھتا تھا، پاورز رکھتا تھا. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی ہیں، ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا. جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا، یعنی بیت اللہ ڈھانے کی وجہ سے ولید بن مغیرہ کو کچھ نہیں ہوا، تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا، کیونکہ وہ دیواریں اتنی کریک ہو چکی تھیں کہ اس کو ریپیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کی مرمت نہیں کی جا سکتی تھی، اس کو پھر دوبارہ سے بنانا ضروری تھا. اس کے بعد تعمیر شروع کی. تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا. اشراف اپنے کندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے. تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا. ایک روم سے آیا ہوا انجینئر تھا، وہ یہ کام کر رہا تھا. کیوں رومی شخص کر رہا تھا؟ کیونکہ یہ اس چیز میں ماہر تھا اور مکہ والوں کو تعمیرات کا کوئی شوق نہیں تھا. وہ بالکل بھی اس چیز سے غافل تھے، ان کو کچھ نہیں آتا تھا. اس حوالے سے کنسٹرکشنز کے حوالے سے کچھ نہیں جانتے تھے، تعمیرات کے حوالے سے. تو اس میں رومی معمار کی خدمت حاصل کی گئی. چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے. اس کو حجر بھی کہتے ہیں اور حتیم بھی کہتے ہیں. وہ جو سیمی سرکل آپ دیکھتے ہیں یہ وہی حصہ ہے جو مال کم ہونے کی وجہ سے رہ گیا تعمیر ہونے سے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی کہ جو لوگ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس یہ آپشن کھلا ہے کہ وہ حتیم میں نماز پڑھ لیں. تو حتیم میں نماز پڑھی جیسے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی. کیونکہ اب آج کل آپ دیکھیے کہ خانہ کعبہ عوام الناس کے لیے نہیں کھولا جاتا، صرف خواص کے لیے کھولا جاتا ہے. جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے. ایسا کیوں؟ حجر اسود کے لیے اتنا زیادہ سینسیٹیو تھے. جنت سے آیا ہوا بڑا خاص پتھر تھا. اس پر بڑا سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا. لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہوا اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیں گے. یعنی فیصلہ پھر وہ کرے گا، وہ جو فیصلہ کرے گا جس کے حق میں کرے گا ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی. اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. قریش نے دیکھتے ہی کہا ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ محمد ہیں جو امین ہیں اور ہم ان سے راضی ہیں. اب آپ دیکھیے ابھی تک نبوت ملی نہیں ہے، 35واں سال چل رہا ہے. مشرکین کے آپ کامنٹس دیکھیں کہ یہ تو امین ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ہم ان سے بہت خوش ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی. آپ نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی اور اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں.
یعنی ایک چادر منگوائی اور اس چادر میں حجر اسود رکھ دیا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اٹھائیں. سب نے ایسا ہی کیا. جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا. اب آپ جب کبھی وہاں جائیں اور حجر اسود کو دیکھیں تو اس کو پلانٹ کس نے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی جگہ پہ رکھا ہے. اتنی فیلنگ سٹرونگ ہو جاتی ہیں جب آپ وہاں جا کر یہ فیل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہوں گے, یہاں چلے ہوں گے. کیونکہ ہم اپنے شہروں میں رہتے ہیں نا, ہم یہ فیل نہیں کر سکتے. ہم جب مکہ اور مدینہ جاتے ہیں تو ہم یہ چیز فیل کر سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بسر تھا, آپ کا یہاں پر اٹھنا بیٹھنا تھا, اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ کرام کا بھی. بہت روحانیت بڑھتی ہے. یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے. حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے. قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے. اور آج بھی یہی ہے, خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ دروازے پہ چڑھنے سے پہلے ایک سیڑھی لگتی ہے. جب بھی کوئی خواص آتے ہیں تو وہ اسپیشل سیڑھی آتی ہے اور اس کو لگایا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد دروازے خاص چابی سے کھولا جاتا ہے. اس کا تالا بھی بڑا انوکھا ہے, اس کی چابی بھی بڑی انوکھی, پانے نما چابی ہے, وہ آتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کھولا جاتا ہے اور پھر اندر جاتے ہیں. جتنے بھی اشرفاء ہوتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں, سیکیورٹیز ہوتی ہیں باقاعدہ, اور پھر خانہ کعبہ کے اندر جا کے وہ جو بھی پولیٹیکل پرسنالٹی ہوتی ہے, کوئی سیاسی شخصیت ہوتی ہے تو وہ, یا پھر کوئی ایسی شخصیت جس کو شرف حاصل ہے, وہی اندر جا سکے. دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں, جبکہ پہلے 9 ہاتھ بلند تھی. پہلے خانہ کعبہ کی بلندی جو تھی وہ چھوٹی تھی, پھر جب مکہ والوں نے اس کی عمارت بنائی, دیواریں اٹھائیں, تو وہ 18 ہاتھ بلند ہو گئی. اندرون کعبہ 2 لائنوں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت لگائی گئی, جبکہ پہلے نہ ستون تھے نہ چھت تھی. نہ ستون نہ چھت. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والا بہت اہم, آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ حجر اسود کو بغیر کسی تنازع کے بہت سمجھداری کے ساتھ اس کو لگا دیا, جس میں سارے جتنے بھی سردار تھے, سب جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے اس وقت کے, سب خوش بھی ہوئے. تو اس وقت آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سمجھداری, وہ فیصلہ کرنے میں حکمت, اور آپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے کچھ دن نہیں دیے گئے کہ آپ اس پر سوچ لو, آپ اس پر فیصلہ کر لو, ایسا نہیں تھا. آپ نے کتنا کوئک ڈیسیشن لیا ہے. آپ حرم میں داخل ہوئے ہیں, آپ کو ساری سچویشن بتائی گئی ہے, اور آپ نے یہ ڈیسیشن لیا کہ بھئی ایک چادر لائی جائے, اور اس طرح سے بغیر کسی تنازع کے وہ مسئلہ حل ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست کا اندازہ بھی آپ اسے لگا سکتے ہیں. ایک اور اہم حصہ کہ حجر اسود. حجر اسود جو ہے بڑا خاص پتھر ہے, اس کی بڑی فضیلت احادیث میں بیان کی جاتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حجر اسود جنت سے آیا ہے. یہ پتھر پہلے برف سے بھی زیادہ سفید تھا. مشرکین کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. اسے مسند احمد نے روایت کیا. اگر آپ حجر اسود دیکھیں تو وہ 1 پیس میں بھی نہیں ہے, مختلف پیسز میں, کیونکہ حجر اسود کو چرانے کی کوشش کی گئی تھی. جب اس کو چرایا گیا تھا تو اس کو پیسز میں نکالا گیا تھا, اور پھر جب یہ برآمد کیا گیا تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, پیسز میں برآمد ہوا. تو یہ ایک پتھر تھا, لیکن اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے پتھر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہے, جنت سے آیا ہے. اگر آپ کو جنت کی کوئی چیز دیکھنی ہے اس دنیا میں تو آپ حجر اسود کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کی جو بیوٹی تھی وہ یہ تھی کہ وہ پتھر پہلے برف سے بھی زیادہ سفید تھا, لیکن مشرکین کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام انسانوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حجر اسود پر ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اور استلام کرتے ہیں, ہاتھ کا اشارہ جسے کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ استلام اگر حجر اسود کی طرف کیا جائے، یہ رکن یمانی، حجر اسود سے تھوڑا پہلے ایک کارنر ہے خانہ کعبہ کا جو کہ یمن کی طرف پڑتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے رکن یمانی. اس پر بھی اگر کوئی استلام کرے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسے بھی مسند احمد نے روایت کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے خود دیکھا ہے، اس لیے میں کسی سختی یا نرمی کے پرواہ کیے بغیر اس کا استلام ہی کرتا رہوں گا. یعنی میں نے ایسا کرتے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میں بھی ایسا ہی کروں گا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں. جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت، ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کا نور اٹھا لیا ہے، حجر اسود کا اور مقام ابراہیم کے لیے جو پتھر آیا تھا اس کا نور اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. اگر ان کا نور باقی رہتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان ساری چیزیں روشن کر دیتا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جاہلیت کی نجاستوں نے اسے یعنی حجر اسود نہ چھوا ہوتا تو جب آفت والا آدمی اسے چھوتا تو صحت یاب ہو جاتا، اور زمین پر یہی حجر اسود ہے جو جنت سے آیا ہے. یہ حدیث بیہقی میں آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دیا، پھر فرمایا، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچانا تیرے اختیار میں ہے. اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر حضرت عمر جو تھے وہ توحید پر تھے اور سنت پر تھے، کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسا ہی کیا، اس پر ایمان رکھا اور کسی اور نفع و نقصان کے تحت حجر اسود کو نہیں بوسہ دیا. حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس سے چمٹ گئے اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تجھے بہت چاہتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی حجر اسود سے چمٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ کو بڑی محبت تھی اس پتھر سے. تو حضرت عمر نے بھی پھر ایسا ہی کیا. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم، قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی. حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بات کرے گا، اور جس نے اس کو حق کے ساتھ چوما اس کے متعلق گواہی دے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا. اب جب کبھی کوئی وہاں حرم میں جاتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کو، اسپیشلی خواتین کو، کہ ان کو حجر اسود کو چومنے کا موقع نہ ملے. ٹھیک ہے، تو استلام یعنی ہاتھ کا اشارہ یہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے. اپنے آپ کو رش میں پھنسا کے اور دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچا کے اس طرح کی کوشش کرنے سے بجائے نیکی حاصل کرنے کے گناہ لازم ہوگا. تو ایسا کوئی معاملہ نہ کریں. گو کہ اس کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ حجر اسود کے ساتھ ہماری ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بڑے فضائل بیان ہوئے، اس کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے الحمدللہ ایک عمرہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نصیب کیا تھا کہ جب میں وہاں گئی تھی تو مطلب ایسا تھا کہ خانہ کعبہ کے گرد صرف ایک لائن ہی طواف کر رہی تھی. تو اس میں الحمدللہ ہر چکر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حجر اسود کا بوسہ نصیب کیا تھا. تو وہ بڑا حیران کن تھا، لیکن اس کے بعد کئی بار وہاں جانا ہوا ہے لیکن ایسا موقع پھر نہیں ملا، اور نہ میں نے کوشش کی. کیونکہ دیکھیں اس طرح کی کوشش کرنے سے بہت زیادہ حرمتوں کے پامال ہونے کا اندیشہ ہے. اب کچھ اس طرح کا سنا گیا ہے کہ اس دفعہ سے سعودی گورنمنٹ نے اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ جیسے حجر اسود مردوں کو چومنے کے لیے لائنز بنتی ہیں، تو کوئی خاص وقت مقرر کیا گیا ہے کہ خواتین کو بھی یہ موقع دیا جائے، کیونکہ خواتین بہت ناممکنات میں سے ہو گیا کہ وہ وہاں تک پہنچ سکیں. یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو 2 آنکھیں دے گا،
جس سے وہ دیکھے گا اور ایک زبان بھی دے گا جس سے وہ بات کرے گا, اور جو بھی اس کے حق کے ساتھ جس نے چوما ہے اس کو جیسا حق تھا اس کو چومنے کا, وہ اس کے متعلق حق میں گواہی دے گا. اب اگر کوئی ایسے وہاں پہنچے کچھ ایسا حق نہیں ہو تو پھر اس صورتحال میں پھر خلاف گواہی بھی ہو سکتی ہے. تو کچھ چیزوں کو بڑا دل چاہتا ہے لیکن ممکن نہیں ہوتی, تو اس صورتحال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ میرے اور آپ کے استلام پر بھی ہمیں وہی چیز نوازے جو لوگ اتنا جا کے پریشان ہو کے. ابھی لاسٹ جو عمرے پہ جانا ہوا تو اس میں ایک لڑکا تھا جو ظہر اور عصر کے درمیان جو شدت مطلب حرارت گرمی بہت زیادہ تھی اس میں اس نے طواف کیا اور پھر اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ لینے گیا. جب آپ صرف طواف کرتے ہیں نا تو ہی آپ حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہو, ورنہ آپ نہیں لے سکتے ہو کیونکہ اس پہ اتنی خوشبو لگی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں پہ لگ جائے. اور جو بھی احرام کی حالت میں ہوتا ہے اس کو کیا منع ہے, خوشبو لگانا منع ہے. خیر وہ طواف کرتے کرتے فوت ہو گیا تھا. جیسے اس نے حجر اسود کو چومنے کی طرف جانے کی کوشش کی تو اس کی وفات ہو گئی, شاید دل راستے میں ہی بند ہو گیا. پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے نا سعودی شورتے جو تھے جنہوں پولیس مین تھے انہوں نے اس کو بوسہ دلوایا اور پھر اس کے بعد اس کی لاش کو لے جایا گیا. اللہ تعالیٰ سے دیوانگی کی حد تک چاہنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہی بات میں آپ سے کہوں گی کہ اللہ نے بڑی یہ نعمت دی ہے ہمیں حجر اسود, اس کو دیکھ کر ایمان بڑھتا ہے کہ جنت سے آئی ہوئی چیز ہے اور جنت ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی ہے. لیکن اگر جنت کی کسی چیز کو آپ کو دیکھنا ہے تو یہ 2 پتھر تو یہاں حرم میں موجود ہیں. اور جنت کا باغ کہاں ہے؟ جنت کا باغ بھی ہے نا کہیں, ریاض الجنہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور آپ کا جو حجرہ تھا اس کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو یہ ہمارے اندر روحانیت بڑھاتی ہیں, ہمارے اندر ایمان بڑھاتی ہیں یہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارہا اس کی طرف جانا نصیب کرے اور آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں اور ان احادیث کو بھی یاد کریں. ایک اور حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حجر اسود آئے گا تو وہ جبل ابو قبیس سے بھی بڑا ہوگا اور اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یعنی اتنا چھوٹا سا پتھر کل قیامت کے دن اتنے بڑے پہاڑ جتنا کر دیا جائے گا, اور اس کی زبان بھی ہوگی اور اس کے 2 ہونٹ بھی ہوں گے, اور اس سے پہلے والی حدیث میں 2 آنکھیں بھی. یعنی پوری طرح سے اس کو ایک شاید چہرہ دیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ اپنے طرف آنے والے لوگوں کے حق میں گواہی دے گا. اور جب کبھی آپ حجر اسود کو دیکھیں تو اس بات کا بھی احساس رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے. آج جہاں ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لگایا ہے, اس کی جگہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو یہاں تک جو ہم نے سیرہ کا مطالعہ کیا, میں ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پڑھا اور حجر اسود کے بارے میں پڑھا. پھر نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, اب یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے, ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے ہیں. اب تک جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ محمد بن عبداللہ کو پڑھ رہے ہیں, محمد الرسول اللہ وہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے. نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل یعنی سلامت عقل والے, یعنی گندگی سے, فحاشی سے, بے حیائی سے, گناہوں سے, بری سوچوں سے, خیالوں سے پاک عقل تھی. سلیم العقل, پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے. جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں. آپ درست سوچ, صحیح نظر, بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے. سچائی اور امانت, مردانگی اور شجاعت, عدل اور حکمت, زہد اور قناعت, بردباری اور عفت, صبر و شکر, حیا اور وفا, خیرخواہی اور تواضع سبھی میں ممتاز تھے. بھلائی اور احسان میں تو آپ کا کوئی ثانی ہی نہ تھا, یعنی آپ جیسا کوئی نہ تھا. ابو طالب نے کیا خوب کہا, وہ گورے مکھرے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے, وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے. یہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشعار کہے. اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ انسپائرڈ تھے ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حالانکہ آپ کے چچا تھے اور کفار میں سے تھے, لیکن وہ آپ کی سچائی کو اور آپ کی حقیقت کو
بخوبی جانتے تھے، جو کہ اس وقت سے ان کو پتا تھی جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا تھا جو تجارتی سفر تھا، اور بحیرہ راہب ان کو ملا تھا اور ابو طالب سے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ آپ اس کو واپس بھیج دیں، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں. اور وہ مہر نبوت بھی اس نے انڈیکیٹ کی تھی بحیرہ راہب نے کہ یہ دیکھیں یہ مہر ہے، میں ان سے بھی ان کو پہچانتا ہوں. اور بھی بہت ساری علامتیں جس سے، اور وہ اپنے گھر میں بھی اس طرح کی برکتیں دیکھتے تھے کہ ایک آدمی کا کھانا ہوتا تھا، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا، ایک آدمی کا کھانا پوری فیملی کھا لیتی تھی، اور یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ روز کا معمول تھا. ان کو اندازہ تھا کہ یہ خاص شخصیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے آتا ہے کہ آپ بڑی صلہ رحمی کرتے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے، مصیبت کے ماروہوں سے تعاون فرماتے. اللہ نے آپ کی حفاظت اور مہربانی کا خاص انتظام فرمایا تھا، اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی. چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے. نہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے اور نہ آپ شرک کے میلوں میں جاتے. آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور بھی نہ کھاتے تھے، نہ ہی بتوں کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے. لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. یہ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں آتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہوئے سنا، اے خدیجہ، اللہ کی قسم میں لات کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں عزا کی عبادت کبھی نہیں کروں گا. اچھا، ان کی پھپھیاں وغیرہ بہت ناراض ہوتی تھیں، سارے جو دوسرے چچا تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بتوں کے یہ سیلیبریشنز کیا کرتے تھے، عیدیں وغیرہ منایا کرتے تھے، تو یہ نہیں جاتے تھے. تو آپ کی پھپھیاں اور آپ کے جو دوسرے چچا تھے بہت ناراض ہوتے تھے. اچھا، اس وقت بھی پھر کون سپورٹ کرتے تھے؟ ابو طالب سپورٹ کرتے تھے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں. یہاں تک کہ شرک کے جتنے بھی میلے لگتے تھے اس میں شاپنگ اور لوگ انجوائے بھی کرتے تھے بہت زیادہ. مطلب شرک کا میلہ ایسے جیسے آج کل آپ کوئی فیسٹیول دیکھتے ہیں، بالکل ایگزیکٹلی سیم اس طرح سے ہوتا تھا، جس میں گانا بجانا، رقص اور قصہ گوئی، اور مطلب ایک انجوائمنٹ ہی ہوتی تھی. اس میں بھی آپ نے کبھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا. نہ کبھی آپ آستانوں یا غیر اللہ کی نیازوں کو کھایا کرتے تھے، کبھی نہیں کھایا. اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ایک خاص نگرانی جس میں آپ بڑے ہو رہے ہیں اور شادی کر رہے ہیں، اور شادی کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں اپنے عقیدے کے معاملے میں، حالانکہ ان پر ابھی تک کوئی وحی نہیں اتری. لیکن کچھ چیزیں جو بڑی اسپیشل تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ وہ کہتے ہیں میں کبھی اس پہ باقاعدہ حدیثیں ملتی ہیں کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ باقاعدہ فورسلی بڑے لے جاتے ہیں نا ایسے میلوں میں یا کچھ بھی، تو وہ جاتے نہیں تھے. پھر کبھی زبردستی کسی بت کے آگے ان کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، تو اگر وہ پھیرنا بھی چاہتے تھے نا تو وہ کوئی سفید کلر کا کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھتا تھا اور وہ کہتا تھا محمد پیچھے ہٹیے، اس کو ہاتھ مت لگائیے، اس کو پیچھے ہٹیے، تو وہ ڈر کے بھاگ کے آ جاتے تھے. جیسے ہی ہاتھ لگانے جاتے تو ڈر کے بھاگ کے آ جاتے تھے. تو ان کی پھوپھی پوچھتی تھی کیا ہوا؟ کہ نہیں وہاں ایک آدمی ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ. اب وہ پھوپھیوں کو یوں ہی ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے اور کس طریقے سے ہے. خیر، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے. دیگر کتابوں میں یہ سارے واقعات ملتے ہیں. شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے. ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہیں فرمائی، حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھیں. اس بارے میں جو 2 احادیث ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی جاہلیت کا کام نہیں کیا سوائے 2 بار کے ارادہ کیا تھا صرف، اور دونوں ہی بار اللہ نے مجھے بچا لیا. میں نے ایک رات ایک قریشی جوان سے کہا، دوست تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ تم میری بکریوں کا خیال رکھو تاکہ آج کی رات میں مکہ جا کر دیگر نوجوانوں کی طرح جو مجلسیں ہیں گانے بجانے کی اور قصہ گوئی کی اس میں شرکت کروں. اس نے میری بات مان لی.
تو میں وہاں سے نکل کر مکہ کے سب سے قریب گھر کے پاس آیا جس کے اندر سے گانے اور ڈھولک اور بانسری کی آواز آ رہی تھی. میں نے لوگوں سے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں کی شادی ہے. میں وہیں بیٹھ کر سننے لگا یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی. ابھی تو بیٹھے ہیں سننے لگے ہیں تو اللہ نے سلا دیا. جب آفتاب کی گرمی سے میری آنکھ کھلی تو میں اپنے ساتھی کے پاس واپس لوٹ گیا. یعنی کیسی گہری نیند دی تھی اللہ نے کہ جب سورج تپش کرنے لگا تب ان کی آنکھ کھلی. یعنی پوری کی پوری مجلس ختم ہوئی, پتہ نہیں وائنڈ اپ ہو گئی پوری, سب چلے گئے لوگ, کیا ہوا اس کے بعد آرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہتے ہیں میں اپنے ساتھی کے پاس لوٹ گیا. پھر دوسری رات بھی میں نے ایسے ہی کیا. دوسری رات بھی انہوں نے یہی ارادہ کیا, اپنی بکریاں اپنے ساتھی کے پاس چھوڑی کہ میں کچھ لطف اندوز ہو کر آتا ہوں. اللہ کی قسم میں نے اس کے بعد کبھی اہل جاہلیت کا کوئی کام نہیں کیا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا. اسے مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے. اس میں آپ دیکھیں اگر بالفرض بشری تقاضوں کے تحت, کیونکہ اس وقت نبی نہیں بنائے گئے تھے, نبی بنانے کی تیاریاں چل رہی ہیں, پلاننگز چل رہی ہیں, تدبیر چل رہی ہے, تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بڑا کام اللہ آپ سے لینا چاہ رہا ہوتا ہے, آپ کو دھیرے دھیرے بہت ساری چیزوں سے آئسولیٹڈ کر دیتا ہے, آپ کو الگ تھلگ کر دیتا ہے, غلط کام آپ کر ہی نہیں پا رہے ہوتے اتنا تھکا دیتا ہے یا سلا دیتا ہے. کوئی کام آپ چاہ بھی رہے ہوتے ہیں کیونکہ بشری تقاضا ہوتا ہے نا, کسی گناہ کی طرف مائل ہونا, دنیا کی جو رونق ہے اس کی طرف مائل ہونا ہو سکتا ہے, لیکن وہی بات پھر اس پر ایمان بڑھتا ہے کہ وما توفیقی الا باللہ, یا لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ نیکی کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو بڑا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے نکال دیا. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ہوتا ہو کہ آپ کو دل چاہتا ہو کہ آپ کوئی موویز دیکھ لیں, کوئی سوپس دیکھ لیں, ڈراماز دیکھ لیں, کوئی آپ ایسا لٹریچر پڑھ لیں, کوئی آپ ایسا گانا سن لیں. ہو سکتا ہے کیونکہ آس پاس کے لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ اپنایا ہوا ہے کہ جو اس سے دور ہے نا تو اس کو تو لوگ پتہ نہیں کوئی دوسری ہی مخلوق سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر وہ رہ کیسے رہیں, ٹائم کیسے پاس کرتے ہیں. تو اس چیز میں اللہ اگر آپ کو بچا لیتا ہے اور جیسے ہی آپ کوئی چیز دیکھنے بیٹھتے ہیں آپ کو نیندیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اچھی بات ہے, سو جائیں, کیونکہ وہ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ کچھ غلط دیکھیں. اور آپ اور میں یہ تو 100% سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی میڈیا پر آج کچھ بھی آ رہا ہے جو کہ اس دور میں بھی تھا, تو دیکھا جائے تو ہر اعتبار سے یہ چیز غلط ہی ہے. اس میں بے پردگیاں بھی بہت ہیں, بے حیائیاں بھی بہت ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے جاہلیت میں کوئی حرام کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اور میں 2 بار ایسی جگہ گیا لیکن ایک بار میرے اور اس کام کے درمیان میری قوم کا قصہ گو حائل ہو گیا اور دوسری بار مجھے نیند آ گئی. یعنی ایک بار جو ہے نا وہ ایک شخص مل گیا تھا, اس نے اتنی لمبی لمبی باتیں شروع کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ٹائم ہی پورا نکل گیا. وہ جو اوپر آپ کو میں نے سنایا نا, ایک میں تو نیند آ گئی تھی اور ایک میں کسی نے ان کو روک لیا اور ساری باتیں کرنے لگا, تو وہ سارا ٹائم جتنا بھی تھا وہ اس میں نکل گیا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اس کے حوالے سے آپ دیکھیے جو زہد ہے آپ کے اندر, عبادت کا بھی جو معاملہ آپ نے پڑھا تھا, جو آپ نے شروع میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہد اور قناعت, یعنی باقاعدہ عبادت میں بھی جو کہ صحیح عبادات تھیں جو دین ابراہیمی پر تھیں, جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ عاشورہ وہ دن ہے جس میں زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے. عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ. اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ٹھیک تھی اس کو پریکٹس کر رہے تھے اور جو چیز ٹھیک نہیں تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اور بھی کچھ ان کی صفات دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا, جس میں آپ دیکھیں کہ جو ایک آپ کے پاس فرسٹ پیراگراف میں سچائی اور امانت, الحمدللہ اس کو آپ پہچان گئے. اچھا یہ ساری اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اخلاق کی باتیں امت کو کیوں بتائی جا رہی؟ تاکہ امت بھی ان تمام خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرے. جیسے آپ دیکھیے کہ درست سوچ, پازیٹیو تھنکنگ, اس کے علاوہ صحیح نظر, کہ آپ مطلب جو جس طرح سے ہوتا اس کو ویسا دیکھنے کی کوشش کرتے. ہم کیا کرتے ہیں,
ہم صحیح نظر ہوتے ہیں بسا اوقات؟ ہم تو وہ دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم کسی کے بارے میں برا خیال کرتے ہیں تو ہمیں وہ برا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی اچھا ہو جائے. اور جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس کی کوئی برائی ہمیں برائی نہیں لگتی. تو صحیح نظر ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے اس کو میں آپ کو اس لیے ہائی لائٹ کروا رہی ہوں کہ ہم اس پر تھوڑا فوکس کریں گے ایک ہفتہ. ٹھیک ہے. پھر بہترین اخلاق. بہترین اخلاق کی تو ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے جانتے رہے. صبر، شکر، اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ عمدہ عادات. یعنی کوئی اگر آپ کے بارے میں، میرے بارے میں یہ کہے کہ ہماری عادتیں اچھی ہیں، ہم ایک اچھی عادتوں کے مالک ہیں. مثلاً کوئی ایک اچھی عادت بتائیے. جی، سب سے اچھے سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، سب کو بڑھ کر ویلکم کرنا. ٹھیک ہے. دوسروں کو اپنے سے زیادہ ویلیو کرنا. بہت ساری عادات کو اگر آپ دیکھیں تو کچھ ہم اس حوالے سے اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ میں اپنے آپ کو اور آپ، ہم دیکھیں کہ ہماری کون سی عادات جو ہیں وہ واقعی عمدہ عادات کہلائی جا سکتی ہیں اور کون سی ایسی عادتیں ہیں جو لوگوں کے اوپر بوجھ ہیں. اس اعتبار سے تھوڑا سا دیکھیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ عادات کے مالک تھے، اور جو ان کی زندگی میں مشکلات تھیں وہ ہماری زندگی میں نہیں ہیں. اس کے باوجود بھی اتنے اچھے اخلاق کے مالک اور اتنی عمدہ عادات کے. پھر سچائی اور امانت کبھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، نہ نبی بننے سے پہلے اور نہ نبی بننے کے بعد. مردانگی اور شجاعت، بہادر ہونا. ہم عورتیں ہیں بے شک، لیکن ایک اپنے اندر سے مضبوط ہونا، مشکلات کا سامنا کرنا، اپنے اللہ پر مضبوطی کے ساتھ بھروسہ کرنا. اب مجھے اور آپ کو ان تمام صفات میں اپنے آپ کو دیکھنا. کتنے عدل و انصاف والی بات کرتے ہیں، کتنی حکمت والی بات کرتے ہیں. اچھا، حکمت کا راز کیا ہے؟ حکمت کا راز پتہ ہے کسی کو؟ من خشیت اللہ، اللہ کا ڈر، تقوی. جو اللہ سے ڈرے گا، جو جتنا تقوی اختیار کرے گا، اس کو اتنی حکمت نصیب ہوگی. تو حکمت کتنی ہے، کتنا زہد ہے. زہد کہتے ہیں عبادت میں بلندگی. کتنی عبادتیں ہماری مضبوط ہیں. قناعت، بردباری، عفت، یہ صبر و شکر، حیا اور وفا. وفا کتنی ہے، حیا کتنی ہے، کتنا صبر ہے، کتنا شکر ہے، کتنا خیر خواہ ہے. اپنے لیے تو ہم ہوتے ہی ہیں، دوسروں کے لیے کتنے خیر خواہ ہیں، کتنے متواضع شخصیت کے مالک ہیں، کتنے ہمبل ہیں ہم. اس لسٹ کو ذرا اپنے حساب سے ہم اپنی ذات سے چیک کریں گے ایک ہفتہ کہ لیٹس سی کہ ہم کہاں کدھر نیچے ہیں، کہاں کدھر اوپر ہیں. جہاں اوپر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جہاں جس صفت میں نیچے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے. ان کے اخلاق کی جھلک ہی ہمارے اخلاق میں آ جائے تو ہم بہت بہتر ہو سکتے ہیں. صرف جھلک بھی آ جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. اللہ تعالیٰ نے تو اخلاق مکمل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ حدیث بیہقی میں آتی ہے. مکارم اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ کمپلیشن مکمل کر دینا، یا تکریم سے ہے کہ کرم سے، کہ سب سے ہائیسٹ جو مینرز ہیں، اخلاق ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا آپ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے بھیجے گئے. پھر بھلائی اور احسان کا معاملہ ہمارا کتنا ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ اپنے آپ کو چیک کریں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے حوالے سے ایک سوال آپ کو چھوڑ رہی ہوں، جس پر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکشن کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی سے کون کون سے اسباق ملتے ہیں، کون کون سی ٹیچنگز ہیں ہمارے لیے، درس ہیں ہمارے لیے. اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور ہوپ فلی جب آپ اس پر تھوڑا غور کریں گے تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا کہ شادی تھی، بڑی اسپیشل شادی تھی، ایج ڈفرینس بھی بہت تھا، اور اس شادی کے جو بعد کے جو حالات ہیں وہ بھی.
تو اس سوال کو انشاءاللہ آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے ہمیں کون کون سے اسباق ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج انشاءاللہ بس اتنا ہی رکھیں گے سیرت کی کلاس کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.